بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کشف امریکہ کا دوسرا لیسن پڑھیں گے یا دوسری کلاس دیں گے۔ پہلا لیسن پہلے کلاس میں ہم نے اس کا ایک پیج پڑھا تھا اور دوسرے پیج کی کچھ لائنیں پڑھی تھی۔ اب دوسرا پیج ہم پڑھیں گے۔ کریستف کلام ہر اندازه بیشتر بدی نکته می اندیشید درستی آن را بیشتر باور می داشت۔ کریستف کلام جتنا بھی اس نقطے پر سوچتا تھا کہ زمین گول ہے، درستی آن یعنی اس کی حقیقت بیشتر باور می داشت، وہ اس کی حقانیت پر اس سے زیادہ یقین آ جاتا تھا کہ اس کے خیالات صحیح ہیں۔ وہ برائے اثبات نظر خویش، وہ اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے بھی کشتی نیاز داشت، اسے کشتی کی ضرورت تھی۔ و در آتش شور و شوق بدست آوردن آن می سوخت، اور اس آگ میں وہ جل رہا تھا کہ اسے کس طرح سے کشتی ہاتھ آئے۔ اس شوق میں وہ اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ اما مردم بے سخنان کریستف کلام می خندیدند، لیکن لوگ کریستف کلام کی باتوں کو سنتے اور اس پر ہنستے تھے۔ و او را دیوانہ می پنداشتند، اور اسے دیوانہ سمجھتے تھے۔ کریستف کلام یک دریانورد ساده بود و بست۔ کریستف کلام ایک ناؤ چلانے والا، سمپل سادہ ناؤ چلانے والا تھا اور کچھ نہیں، و بس یعنی اور بس کچھ نہیں تھا۔ او پول نداشت، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا تا کشتی بھی خرید تاکہ وہ کشتی کو خرید سکے یا ایجاره کند یا کرایہ پر لے سکے۔ کسی را هم نمی یافت که او را در این کار یاری دهد، کسی کو پاتا بھی نہیں تھا کہ جو اسے اس کام میں مدد کر سکے، جو اس کو کوئی پیسہ دے یا کشتی ادھار دے۔ اما او ہمت بلند و پشتکار داشت، لیکن وہ بلند ہمت والا تھا، پشتکار یعنی مسلسل اس ارادے پر رہنے والا آدمی تھا، اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آب ناامیدی، ناامیدی کے پانی نے آتش شوق درونش، اس کے اندر کے شوق کی جو تپش تھی، را خاموش نہ کرد، اس تپش کو، اس شوق کے آگ کو اس ناامیدی کے پانی نے خاموش نہیں کیا۔ به کشور پرتغال رفت، اور وہ پرتگال ملک چلا گیا۔ به این امید که به آرزوی خویش دست یابد، اس امید کے ساتھ کہ وہ اپنی جو آرزو سے ہے وہاں تک وہ حاصل کرے، اپنی آرزو کو وہ پورا کر سکے، اس کے لیے کوئی راستہ اسے مل جائے۔ کشور پرتغال در کرانه اقیانوس اطلس قرار دارد۔ یہ جو پرتغال کا ملک ہے، یہ اٹلانٹک اوشن جو ہے، اوقیانوس، اس کے سرحد پر واقع ہے ملک۔ و پرتگالی ہا درن روزگار، اور پرتگال کے لوگ جو ہیں اس زمانے میں بے دریا نوردی شہرے بودند، انہیں سمندری ناؤ چلانے میں کافی شہرت حاصل تھی۔ از ان رو اسی وجہ سے کریستف کلام جو ہے اندیشید، اس نے سوچا کہ شاید پرتگال کے جو لوگ ہیں در ان را اورا یاری دہند، اس کام میں اس کی کوئی مدد کریں۔ از این گذشته، اس کے بعد امید آنست که پادشاه پرتغال به کشف سرزمین‌های تازه علاقه فراوان دارد۔ وہ جانتا تھا اس کے علاوہ بھی کہ پرتگال کا جو بادشاہ ہے وہ بھی نئی زمینوں کو کھوجنے میں کافی دلچسپی رکھتا ہے۔ اس معاملے میں اسے کافی محبت ہے کہ نئی تازہ زمینوں کو دریافت کیا جائے۔ اما پادشاہ پرتگال نیز، لیکن پرتگال کا بادشاہ بھی، نیز کا مطلب ہے بھی، مانند دیگران دوسروں کی طرح کریستف کلام را دیوانہ پنداشت، اس نے بھی کریستف کلام کو پاگل ہی سمجھا۔ و به سخنان وی گوش فرا نداد، اور اس نے بھی کریستف کلام کی باتوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہ کی، کان نہیں دھرا اس کی باتوں کی طرف۔
کرستف قلم ناامید نہ شد. کرستف قلم جو ہے یہاں سے بھی نا امید نہیں ہوا، اور بھلے ہی اس سے بادشاہ نے بھی پاگل سمجھا، لوگوں نے بھی سمجھا، طب بے باک و نستوہش اورا با کشور ہمسایہ پرتگال یعنی اسپانیہ کا شاند. اس کی طبیعت بے باک تھی اور نہ تھکا دینے والی طبیعت اس کی بنی تھی، یعنی وہ ہمت نہیں ہارتا تھا، جس کی وجہ سے وہ پرتگال کے ہمسایہ ملک میں چلا گیا جس کا نام اسپانیہ تھا. وہاں تک اسے اپنی آرزو کھینچ لائی. سر انجام پھنسا سپرے شدن سالیان دراز. آخر کار جب کئی سال گزر گئے تو کئی سال گزر جانے کے بعد اس کی سرگردانی و تلاش و کوشش، اس کی سرگردانی سے مراد یعنی یا مسلسل اس کی جدوجہد، اس کی تلاش اور اس کی کوشش کی وجہ سے ملکہ اسپانیہ را عقیدۂ خویش علاقہ مند کرد. وہ اس کام میں کامیاب ہو گیا. اس نے اسپین کی ملکہ کو اپنے عقیدے کے ساتھ جو ہے علاقہ مند کر دیا، یعنی اس کو یہ پسند آیا کہ یہ نئی زمینوں کو کھوجنے کے لیے اس کی مدد کی جائے. وہ آرزوئے خود را با او درمیان نہاد، اور اس نے اپنی جو تمنا ہے، اپنی جو آرزو ہے اس کے سامنے رکھ دی کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کشتی مل جائے. وہ از او وعدہ یاری گرفت، اور اس نے کیا کیا، اس نے مدد کرنے کا وعدہ دے دیا، اور کرستف قلم نے اس سے وعدہ پایا کہ وہ اس کی مدد کرے گی. روزی ملکہ اسپانیہ بے بزرگان کشور گفت. ایک دن اسپین کی ملکہ نے اپنے شہر کے، اپنے ملک کے بزرگوں سے کہا، وزیروں سے کہا، ہرگاہ برائے خرید کشتی، اگر اسے کشتی خریدنے کے لیے نیاز باشد کہ گوہرائے خود را بھی فروشم، اگر مجھے ضرورت پڑی کہ میں کان کے بالیوں کو بھی بیچوں، می فروشم میں بیچوں گی، و بھی قلم پول می دہم، اور میں کرستف قلم کو پیسہ دوں گی. تو اگلا لیکچر میں ہم نیا پیج شروع کریں گے. تب تک کے لیے شکریہ.